نہ ذرہ باقی رہے گا، نہ ریشہ باقی رہے گا، نہ انسان باقی رہے گا، حتیٰ یہ کہ اللہ کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مطالعہ فرمائے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جب وہ حال ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرمائے گا کہ اب کون ہے؟ کوئی اور ہے سلطان اس دنیا میں میرے علاوہ؟ کون جواب دے گا؟ اس کا کوئی نام لیوا ہی نہیں رہے گا، صرف خدا ہی رہے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جس وقت خدا کا بھی کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، یعنی اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس وقت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آقا مولا مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہوگا۔ جس وقت گرامیٹیکل بات ہے نہیں، انشاءاللہ تعالی بات مکمل کر کے آپ کو مطمئن بھی کریں گے انشاءاللہ۔ عزیزان من آیا تو نماز باطل ہو جاتی، ارے نادان، ارے نماز میں محمد کا خیال نماز کے باہر نہیں، نماز کے اندر ہے۔ نماز میں نبی کا خیال اللہ نے ڈلوایا، یعنی نبی کے خیال سے بھاگنا نہیں، نبی کے خیال کو موجود رکھنا ہے۔ نماز میں بھی نبی سے قریب سے قریب تر ہوئے جانا۔ اب یعنی اہل سنت و جماعت کا ایک الگ چیز ہے اور مسلمان کہلانا الگ الگ چیز ہے۔ تو اس بات کو پہلے میں واضح کر دوں کہ اسلام ہے سو اہل السنہ والجماعت ہے، اور اہل سنت و جماعت ہے سو اسلام۔ یعنی اسلام اہل سنت سے الگ نہیں اور اہل سنت اسلام سے الگ نہیں، سارے کا سارا اسلام ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی پورا اسلام کیا ہے جی؟ اہل سنت و جماعت۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ رسول پاک علیہ السلام کی تسلیم سے جب پوچھا گیا، جب سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 73 سیکٹس ہوں گے، اور ابھی جیسا جلیل بھائی نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ، تو سرکار نے فرمایا میری امت میں یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں میں 73 سیکٹس ہوں گے، فرقے ہوں گے۔ جیسا کہ یہودیوں میں جیوز میں 71 سیکٹس سرکار نے فرمایا، عیسائیوں میں 72 اور مسلمانوں میں 73 سیکٹس ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا کہ سارے کے سارے باطل ہوں گے، کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن وہ باطل ہوں گے، لیکن سوائے ایک کہ الا واحد، وہ ایک ناجی رہے گا، صراط مستقیم پہ رہے گا، وہ ایک ہی رہے گا۔ وہ کیا؟ تو سرکار نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، جس طریق پہ میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اہل السنت والجماعت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام سارے کا سارا ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت ہے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ کوئی تفریقہ نہیں ہے، بلکہ سارے کا سارا اسلام ہی اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ پورا اسلام ہے۔ اچھا، پھر یہ فرق کیوں ہے؟ تو پھر آپ کو سمجھنا ہوگا قرآن مجید کی روح سے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ نے فرما دیا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ میں نے ہی اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور میں ہی اس کا محافظ ہوں، میں ہی اس کا پروٹیکٹر ہوں۔ تو معلوم ہوا خدا اس کا پروٹیکٹر ہے، تو اپنا ایک آیت نہ زبر نہ زیر نہ ایک لفظ نہ ایک جملہ نہ ایک آیت اس کی چینج ہو سکتی ہے۔ روز قیامت تک یہ موجودہ ہے زندہ قرآن کا کہ پوری کائنات میں ان چینج جو کتاب ہے وہ واحد ہے، وہ ہے قرآن۔
ہر ایک کتاب میں کچھ نہ کچھ ترمیم کر دی گئی، لیکن قرآن مجید 1450 سال سے ایک ہی صورت میں اور روز قیامت تک اسی صورت میں رہے گی۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے یہی وہ قرآن ہے جس کو پڑھ کے بے شمار سینکڑوں اربوں کھربوں صراط مستقیم پہ آئیں گے، راہ راست پہ کے بات سمجھ میں آئیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے اسی کتاب کے ذریعے لوگ گمراہی بھی پھیلائیں گے۔ قرآن وہی ہے، نہ آیت بدلی ہے، نہ اس کا مطلب بدلا ہے، نہ مفہوم بدلا ہے، لیکن